إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء والسمعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو اور وہ اپنے رب کی پکڑ سے ڈرنے والا ہو. سب سے بڑی بد نصیبی انسان کی یہ ہے کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے اور وہ اپنی منمانی والی زندگی گزارنے کے باوجود اپنے خالق اور مالک کی پکڑ سے اور اس کی گرفت سے بے خوف ہو جائے. یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بدبختی کی علامت ہے. اللہ عز و جل کے جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں تعارف ہوتا ہے، اپنے رب کو صحیح معنوں میں
پہچاننے والے ہوتے ہیں ان کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی عبادت کر کے اور اس کی اطاعت کر کے اس کی رضا اور خوشنودی والے کام کر کے بھی اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں فرشتوں کے بارے میں فرمایا، یخافون ربہم من فوقہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس رب سے ڈرتے ہیں جو رب ان سے اوپر ہے۔ اللہ کا حکم بھی پورا کر رہے ہیں اور اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی۔ یہ تو فرشتوں کی بات تھی۔ کائنات کے رب نے اپنے مومن بندوں کی بھی یہی صفت اپنی کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اہل ایمان اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان سے اعمال ہو سکتے ہیں وہ اعمال کرتے ہیں، یا جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وقلوبہم وجلۃ، ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مسند احمد اور سنن ترمذی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیں اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کیا اس سے مراد زانی، شرابی اور چور قسم کے لوگ ہیں کہ وہ زنا بھی کرتے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، شراب پیتے ہوں، اللہ کا خوف انہیں آتا ہو، چوری کرتے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں؟ کیا یہ لوگ مراد ہے اس آیت سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، اس سے مراد وہ اللہ کے بندے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ اللَّهَ، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر۔ محترم و مکرم سامعین، ایک بندے کے شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ تیرا رب گھات لگانے والا ہے، وہ کس وقت کس کو کس انداز اور کس طریقے سے پکڑ لے، کس حالت میں اس کی گرفت فرمائے، یہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی حدود کو توڑنے والا، اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے والا، اس کو بالخصوص اللہ کی پکڑ سے ڈر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجرموں کو ضرور پکڑتا ہے، البتہ پکڑنے سے پہلے ڈھیل ضرور دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے
یہ مجرم اور باغی قسم کے لوگ عنقریب ہم ان کو ڈھیل دیں گے، مہلت دیں گے، آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے اور وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے ان کے شعور میں بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل اور مہلت دیتا ہوں، یقیناً میری تدبیر بڑی پختہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو چھوٹ نہیں دیتا ہے، پھر اسے مہلت نہیں ملتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تیرا رب پکڑتا ہے ان بستیوں کو جو ظالم ہوتی ہیں، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، یقیناً اس کی پکڑ دردناک بھی ہوتی ہے، بڑی سخت بھی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مجرم اور باغی اس زمین کے اوپر گزرے ہیں، جن کو اپنی طاقتوں کے اوپر، اپنی قوتوں کے اوپر اور اپنے وسائل کے اوپر بڑا ہی ناز تھا، بڑا فخر تھا، اور جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے، ہماری گرفت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پکڑا، اللہ کے عذاب کا کوڑا جب ان کے اوپر برسا تو وہ نشان عبرت بن گئے، وہ صرف لوگوں کی باتوں ہی کے اندر رہ گئے، نہ ان کا وجود رہا، نہ ان کا نام و نشان رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے شاہی جو اس کے معاملات تھے، شاہی شان و شوکت اور اپنی بادشاہت، اپنا اقتدار وغیرہ اس کے اوپر تکبر کرنے والے فرعون کو بھی پکڑا، اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون کا وزیر حامان، اللہ نے اس کی بھی گرفت فرمائی۔ قارون جسے اپنے خزانوں کے اوپر بڑا ہی ناز تھا، بڑا اتراتا تھا اپنے خزانوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے اس کو وافر مقدار میں خزانوں کا مالک بنایا تھا، کائنات کے رب نے جب اس کو پکڑا تو فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کے گھر، اس کے محلات اور خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا کر رکھ دیا۔ بڑی شان و شوکت والے لوگ گزرے ہیں، بڑے روب دبدبے والے، بڑی قوت اور طاقت والے لوگ گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کو پکڑا تو ان کے آثار اور ان کے نام و نشان اس دنیا کے اندر پھر دیکھنے کو نہیں ملے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کے 9 شر پسند قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ 9 شر پسند لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو راتوں رات قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کے خلاف۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم صالح کو اور ان کے اہل و عیال یا ان کے پیروکار جو چند ایک افراد ہیں، راتوں رات ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، اور صبح کے وقت ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کس نے قتل کیا ہے اور ان کو کس نے ان کے انجام تک پہنچایا ہے۔ یہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے، کائنات کا رب اپنی تدبیریں فرما رہا تھا۔ وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنی سازشیں رچا رہے تھے، فرمایا ہم اپنی تدبیریں کر رہے تھے، ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، آپ دیکھ لیں ان کی سازشوں کا انجام و نتیجہ کیا نکلا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ،
کہ ہم نے ان 9 اشخاص کو بھی تباہ و برباد کیا اور ان کی پوری قوم کو بھی ہم نے چیل کی شکل میں زبردست قسم کا عذاب بھیج کر ان کے سینوں کے اندر ان کے کلیجے پھاڑ کر ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا کوڑا جب برستا ہے تو پھر کوئی انسان اس گرفت سے نہیں بچ سکتا ہے جو رب کا باغی ہو، زمین کے اوپر فسادی ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مجرم بن کر وہ ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، اس کی پھر پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، رب کائنات نے فرعون کا ذکر فرمایا، قوم شعیب کا ذکر فرمایا، دیگر اقوام کا سورہ عنکبوت میں ان کی کیسے گرفت ہوئی، کیسے ان کو پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو زبردست چیخ نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ہم نے زمین کے اندر دھنسایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے سمندر اور دریا بند کر کے اس کے اندر غرق کر کے رکھ دیا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ جرم کر کے، بغاوتیں کر کے، سرکشیاں کر کے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اس لیے اس کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان کے دل سے اللہ کی پکڑ کا ڈر ہی نکل جائے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ اور یہ کیفیت، یہ سوچ ایک انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پچھلی اقوام کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے پچھلی قوموں کو پکڑا۔ ایک جگہ پر رب کائنات کا فرمان ہے، فرمایا پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کے اندر پیغمبر بھیجے، ہم نے ان کے اندر رسول بھیجے، اور پھر وہ جو قوموں والے تھے ہم نے ان کو تنگی اور تکلیفوں کے ساتھ پکڑا۔ پکڑنے کی وجہ کیا تھی؟ لعلہم یتضرعون، شاید وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، آہ و بکا کریں، رب کے سامنے جھک جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ عاجزی اختیار کریں۔ لیکن فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، چاہیے تو یہ تھا ہماری طرف سے جب پکڑ ہوئی، ہماری طرف سے جب تنگی ان کے اوپر آئی، ہم نے جب ان کی گرفت فرمائی، وہ عاجزی اختیار کرتے، وہ کہتے یا اللہ ہماری بس ہے، ہماری توبہ ہے، تائب ہو جاتے، اپنی اصلاح کر لیتے۔ لیکن فرمایا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کی پکڑ آئی، ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ، جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں جب وہ نصیحتیں بھلا دیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کا طریقہ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کے گرفت فرمانے کا انداز دیکھیں۔ یہ وہ ہے کہ جو اپنی برائیوں کے اوپر ڈٹے ہوئے، اپنی نافرمانیوں کے اوپر سرکشی کی حد کو پہنچے ہوئے، اللہ کی حدود کو پامال کیا، اس کے اوپر بڑی جرأت کے ساتھ قائم ہے۔ رب کائنات نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، نصیحتوں کو بھول گئے، پیغمبروں کے بعد بھلا دیے، اللہ کی کتابوں کی نصیحتیں اس سے پشت ڈال دی، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، فراوانی، خوشحالی، مالا مال کر دیا،
नेमतों की बरसात कर दी, हर चीज के दरवाजे खोल दिए। यहां से बात समझते चले, जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर माला माल कर दे, उसके गुनाहों के बावजूद, उसकी बगावतों के बावजूद, वो रोज बरोज दुनियावी एतबार से तरक्की करता जा रहा है, वो इंसान ये न समझे अल्लाह का मेरे ऊपर बड़ा ही फजल व करम है, ये अल्लाह की तरफ से ढील है, अल्लाह की तरफ से छूट और मोहलत है। सारे दरवाजे खोल दिए और फिर क्या हुआ, हत्ता इज़ा फरिहू बिमा इंदहुम, जो उनके पास माल वगैरह असबाब जमा हो गए, जब उसके ऊपर खुश हो गए, इतराने लग गए और इसी तरह से फख्र करने लग गए, अल्लाह का बड़ा करम हो गया, अल्लाह ने जो है ना बड़े हालात अच्छे कर दिए, इस किस्म के जुमले, इस किस्म की सोच बन गई। अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, अचानक हमने उनको पकड़ा, जब हमने पकड़ा तो फिर मायूस और नाउमीद होकर गए। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ज़ालिमों की जड़ काट कर रख दी। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला की। एक दूसरे मकाम पर फरमाया, हमने उनको अचानक पकड़ा, वहुम ला यशऊरून, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अल्लाह ताला की पकड़ इस तरह से होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से गिरफ्त फरमाता है। फिर इसलिए इंसान को बेखौफ नहीं होना चाहिए, अल्लाह की तदबीरों से बेखौफ ना हो, रब की पकड़ से बेखौफ ना हो, अल्लाह की गिरफ्त से बेखौफ ना हो। इन्न रब्बका लबिल-मिर्साद वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून, जो तुम कर रहे हो अल्लाह जानता भी है, देख भी रहा है, और तेरा रब घात लगाए हुए मुजरिमों की घात में है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, जो जालिम कर रहे हैं अल्लाह को उससे हरगिज़ गाफिल न समझना। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, अल्लाह उनको उस दिन के लिए ढील दे रहा है जिस दिन आंखें पथरा जाएगी, खुली की खुली रह जाएगी। अल्लाह को गाफिल न समझो। अगर बगावतों के बावजूद, सरकशियों के बावजूद, नाफरमानियों के बावजूद, गुनाहों के बावजूद अगर खुशहाली है, अगर अल्लाह ताला की तरफ से आसानी और वुसअत है दुनियावी लिहाज से, ये मत समझो कि अल्लाह को पता नहीं, रब जानता नहीं है, ये उसके मोहलत देने का, ये उसके ढील देने का अंदाज। और फिर जब वो पकड़ता है, उसकी पकड़ से कोई छुड़ा नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आगाह फरमाया अपनी किताब के अंदर, फरमाया क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोगों ने बड़ी साजिशें की, बड़ी बुरी तदबीरें की, बड़े अजीबो गरीब किस्म के मंसूबे बनाए। फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, अल्लाह ने उनकी इमारतों को बुनियादों से पकड़ा। फ़ख़र्र अलैहिमुस सक़्फ़, अल्लाह ताला ने उनके घरों की, इमारतों की, बिल्डिंगों की छतें उनके ऊपर गिरा कर रख दी। वअताहुमुल अज़ाबु मिन हैथु ला यशऊरून, और अजाब उनके ऊपर वहां से आया जहां से वह गुमान में भी। अल्लाह तबारक व तआला फिर इस तरह से पकड़ता है। रब्बे कायनात ने उन लोगों को खिताब फरमाया जो इस किताब के मुखातब है, जिनके लिए ये किताब नाज़िल हुई। सूरत अल-मुल्क, अल्लाह ने फरमाया अअमिनतुम मन फिस समा अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर, क्या तुम आसमान वाले से बेखौफ हो गए, अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द, कि कहीं वो तुम्हें जमीन के अंदर न धंसा दे। फइज़ा हिय तमूर, अचानक वो जमीन ज़लज़ले का शिकार हो जाएगी, मुतहर्रिक हो जाएगी, हरकत के अंदर आ जाएगी। अम अमिनतुम मन फिस समा, क्या आसमान वाले से तुम बेखौफ हो गए, अन युरसिल अलैकुम हासिबा, कि कहीं वो तुम्हारे ऊपर आसमान से पत्थरों की बारिश में बरसा दे। फसतअलमून कैफ नज़ीर, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम जान लोगे कि हमारी धमकियां और हमारे अजाब के सजा के डरावे कैसे हुआ करते हैं।
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، تکذیب کی، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، روز آخرت حساب، جزا اور سزا، حشر کو جھٹلایا، اور اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، ان سب باتوں کی تکذیب کی۔ فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کیسے میری پکڑ ہوئی ان کے اوپر اور کیسے ہم نے ان کو سختی کے ساتھ پکڑا۔ یہ اس کتاب، جو کتاب جن کے لیے نازل ہوئی ہے، ان کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے بے خوف ہو گئے، ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا، کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، جس حالت میں چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اللہ کی تدبیروں سے غافل نہ ہو جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کبیرہ گناہ کا ذکر کرتے ہیں، بڑے گناہوں کا، تو ایک گناہ انہوں نے یہ بھی ذکر فرمایا، الامن من مکر اللہ، اللہ کی تدبیروں سے انسان بے خوف ہو جائے، یہ گناہ بھی بڑے گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ کیا آج میں اور آپ یہ گناہ نہیں کرتے؟ بلا دھڑک جو ہم چاہتے ہیں کرتے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف اور خطرے کے۔ نہ اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا خوف ہے، اس کے بغیر جو جی رہا ہے، ہم بڑی جرأت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک نافرمانی نہیں، نافرمانیاں کرتے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس انسان کو اپنے رب کی پکڑ کا ڈر نہ ہو، اللہ کی گرفت کا خوف نہ ہو اس کے دل کے اندر، وہ ایسی زندگی گزارے جیسے اس کا رب نعوذ باللہ من ذالک اس کو ماننے والا ہے ہی نہیں، العیاذ باللہ۔ یہ ایک مومن کی کیفیت نہیں ہو سکتی ہے، مومن کے شان شان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جاتے ہیں، تو پھر سنیے ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غفلت، لاپرواہی کی حالت میں ان کو پھر پکڑتا ہے۔ غافل ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ کے فیصلے ہو جاتے ہیں، رب کی طرف سے گرفت کے اعلان ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملتی۔ قرآن مجید سورہ نحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، جو بری بری تدبیریں کرنے والے اور سازشیں کرنے والے، برے منصوبے بنانے والے، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں نہ دھنسا دے، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، یا کہیں ان کے اوپر عذاب وہاں سے، اس جگہ سے نہ آ جائے جہاں سے ان کے شعور میں بھی نہ ہو۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چلتے پھرتے ہوئے پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ گھر سے نکلا پکنک منانے کی غرض سے، سیر و تفریح کی غرض سے، پارٹی اور اسی طرح سے اس قسم کی تفریح کے گھر سے بندہ گھر سے نکلا، سیر و سیاحت کے گھر سے نکلا، سفر کے اوپر راستے کے اندر ہی تھا، ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے، اس گناہ کا، اس جرم کا ارادہ لے کر جانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ فما ہم بمعجزین، فرمایا یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ رب پکڑنا چاہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کو، اس کی گرفت کو روک نہیں سکتے۔ یہ جناب گیا اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے، ذہن کے اندر بڑے لمبے چوڑے پروگرام ہے گناہوں کے، فلاں جگہ پر جاؤں گا، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، یہاں پر گرمی بڑی ہے، میں ٹھنڈے علاقوں کا رخ کرتا ہوں، وہاں پر سارے کے سارے برائی کے اسباب اور وسائل میسر ہوں گے۔ یہ منصوبے لے کر اپنے گھر سے نکلا تھا،
چند کلومیٹر کا فاصلہ اس نے طے کیا، رب چاہے اس کی چلتی ہوئی گاڑی کو روک کر اس کو پکڑ لے اس کی گرفت مارے، فما ہم بمعجزین، عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس پیسہ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں دنیا کا کام کر سکتا ہوں، کون مجھے روکے گا؟ ایک ذات ہے تجھے روکنے والی، ایک ذات ہے تیری گرفت کرنے والی، تجھے پکڑنے والی، اور وہ ہے رب العالمین کی ذات۔ فما ہم بمعجزین، عاجز نہیں کر سکیں گے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ خوف میں ڈال کر ان کو پکڑ لے۔ فإن ربکم لرؤوف رحیم، رب چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن تمہارا رب بڑا نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ چاہے تو تمہارا تو ایک ایک کرتوت ایسا ہے کہ رب تمہیں پکڑ لے، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ تمہاری ایک ایک بغاوت، سرکشی اور جرم کے اوپر فوری طور پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ہے، تمہیں پکڑتا نہیں۔ آج کتنے بڑے بڑے جرائم ہم نے کیے ہیں، ایسے ایسے جرائم کیے کہ جن کے اوپر فوری طور پر اللہ کی پکڑ ہو جانی چاہیے، اس کے باوجود بھی ہم بے خوف ہیں، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، موج مستی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، غفلت لاپرواہی کے اندر۔ اللہ کا قرآن سنو، قرآن سے بڑی کوئی نصیحت نہیں۔ سورہ اعراف ہے، افأمن اہل القری، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ کہیں ہماری پکڑ ان کے اوپر نیند کی حالت میں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، نیند کی حالت میں ہم پکڑ لیں، کیا بے خوف ہو گئے؟ آپ نے دیکھا نہیں یہ جو ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، سب نے دیکھی۔ شام کے اندر جب زلزلہ آتا ہے تو کون سا وقت ہے؟ فجر کا وقت ہے یا اس سے کچھ پہلے کا وقت ہے؟ فجر کا وقت یا اس سے پہلے کا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بڑے سے بڑا باغی سرکش مجرم جو ساری رات ڈانس کلب کے اندر، شراب کے بار کے اندر گزارتا ہے، ساری رات اللہ کی باتیں کر کے، ناچ گانے لہو و لعب کے اندر گزارنے کے بعد، شراب کے جام پینے کے بعد اور اس طرح سے اللہ کی سرکشیاں کرنے کے بعد، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ بھی آرام کی غرض سے بستر کے اوپر آ کر بڑے چین کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ رب نے اس وقت فرمائی۔ اور جو بندہ رات کو گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے صبح جب آنکھ کھلے گی توبہ کر لیں گے، اس کو بھی ڈرنا چاہیے، اس کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ساری رات برائی کے اندر گزارنے والا، رات کو توبہ کرنے کا خیال نہیں آتا، اپنے کان کے اندر ہینڈ فری لگا کر میوزک گانے سنتے سنتے نیند کرنے والا، اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اوپر، ٹی وی کے اوپر گانے چلا کر، میوزک موسیقی چلا کر سونے والا، یہ کہہ کر کہ مجھے موسیقی میوزک کے بغیر، گانے سنے بغیر نیند نہیں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نیند کی حالت میں پکڑ لے۔ فرمایا کہ اس بات سے بے خوف ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رات کو سوئے تھے، صبح نہیں اٹھے، آنکھیں بند ہوئی تو بند ہی نہیں، پھر کھلنے کی استطاعت نہیں ہوئی۔ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ترکی کے اندر فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے یا اس سے کچھ دیر بعد کا وقت ہے، زلزلے کے مناظر، 7.8 شدت کا زلزلہ، عمارتوں کو جھولتے ہوئے، کیا ہم نے وہ مناظر نہیں دیکھے؟ لوگ سوئے ہوئے نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں۔ اللہ کا قرآن تو ویسے ہی صداقت والا کلام ہے، حق اور سچ کلام ہے،
کیا اب بھی ہمیں یقین نہیں آئے گا؟ کیا اس سب کے باوجود بھی ہمیں خوف نہیں آئے گا، ڈر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے، جس حالت کیفیت میں چاہے مجھے پکڑ سکتا ہے؟ اب امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ کہیں ہماری پکڑ ان کے اوپر چاشت کے وقت، دن کی روشنی کے وقت آ جائے، وہم یلعبون، اور یہ اپنے کھیل تماشے کے اندر مشغول ہو، کیا بے خوف ہو گئے؟ یعنی اس وقت بھی، دن کے اوقات میں بھی، دن کی روشنی اجالے کے اندر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے کہ جب لوگ اپنے اپنے معاملات اور مصروفیات کے اندر مشغول ہوں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ تب بھی ہو سکتی ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا اللہ کی تدبیروں اور پکڑ سے بے خوف ہو گئے؟ جو اللہ کی پکڑ تدبیروں سے بے خوف ہو جائے، فرمایا وہ خاسر ہوتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا، خسارہ پانے والا ہوتا ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، اللہ کے حقوق کے اندر کمی کوتاہی کرنے والا بھی آج بے خوف ہو چکا ہے اللہ کی پکڑ سے۔ نماز نہ پڑھنے والا بے نماز، وہ بھی بے خوف ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے پکڑ لے اس کو، کیا اس بات کا ڈر ہے اس کے دل کے اندر؟ احساس ہے؟ اگر احساس ہوتا، اللہ کی قسم برائی کی محفلیں آباد نہ ہوتی، مسجدیں آباد ہوتی، مسجدوں میں جگہ نہیں۔ ہم لوگ بے خوف ہو چکے ہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، بلا دھڑک جو چاہے ہم کر رہے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اگر ہمارا رویہ یہی ہے، ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی احساس ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ملامت ہے، نہ اللہ کے سامنے کوئی شرمندگی اور پشیمانی کے آثار اور احساسات اور جذبات ہیں، یاد رکھیے قرآن کہہ رہا ہے اس بندے کی زندگی خسارے کے اندر ہے، اس کی زندگی نقصان کے اندر جا رہی ہے۔ سود کھانے والے کو کوئی ڈر نہیں، رشوت لینے والا بلا دھڑک لے رہا ہے، ناجائز تعلقات، اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بلکہ الٹا لڑکے لڑکی کی دوستیاں، یہ ویلنٹائن کی مصیبتیں، یہ اسی طرح سے نوجوان نسل کی یعنی جن سے مخالف کے ساتھ تعلقات، دوستیاں، اسی طرح سے جنسی تعلقات تک کے لیے آج مسلمان نوجوان دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی تدبیروں سے ڈرو، ان ربک لبالمرصاد، زانی بدکار بھی اللہ کے خوف سے عاری ہو چکا ہے، چور ڈاکہ ڈالنے والا، ڈکیتی کرنے والا، یہ ویسے کلمہ پڑھنے والا ہے، اس نے ایسی آگ لگا رکھی ہے معاشرے کے اندر، اس کے شر سے نہ لوگوں کی عزت محفوظ ہے، نہ لوگوں کا مال محفوظ ہے، نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے، نہ لوگوں کا خون محفوظ ہے۔ کیا اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے؟ نہیں ہے ڈر۔ پھر زمین کے اوپر زلزلے نہ آئے تو پھر کیا ہو؟ یہ زمین تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، ہم کتنے بڑے نافرمان کیوں نہ ہو جائیں، ہم کتنے بڑے باغی فسادی مجرم کیوں نہ بن جائے، اللہ کی قسم یہ زمین رب کے حکم کی پابند ہے، اور رب کا قرآن کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، یہ رب کے حکم کی اطاعت گزار ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، زمین زلزلہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، یہ حرکت کرتی ہے، رب اگر اس کو حکم دیتا ہے تو نے 4 بجے حرکت کرنی ہے، یہ 4:01 بھی کرنا گوارا نہیں کرتی، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ غافل نہ ہو جاؤ، لاپرواہوں کی طرح زندگی نہ گزارو، یہ وارننگ ہے، الارم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، لاپرواہی کی نیند سے بھی جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔
اور یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا جیسے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بڑی بلند و بالا عمارتیں ملبے کا ڈھیر چند سیکنڈوں کے اندر بنتے ہوئے دیکھی، آبادیوں کی آبادیاں، اور اس وقت کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں نہیں ہزاروں عمارتیں مختلف علاقوں کے اندر، ممالک کے اندر ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اعداد و شمار کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے. ایک اندازے کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں افراد لقمہ عدل بن گئے. کئی جگہ کے اوپر زمین میں بڑی بڑی دراڑیں پیدا ہو گئی، شگاف پیدا ہو گئے، بڑے مضبوط اور پختہ قسم کے روڈ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ سارے کے سارے مناظر دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے دلوں کے اوپر بھی ایک زلزلہ سا طاری ہوتا اور ہم اپنی حالت کو یکسر تبدیل کر لیتے، اور ہماری زندگی کی یہ کیفیت نہ ہوتی جو یہ سارے کے سارے مناظر دیکھنے کے باوجود یہ برقرار. چاہیے تو یہ تھا، حق تو یہ بنتا، لیکن کیا کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں. فجر کی نماز کے وقت جو نماز چھوڑ کر سویا ہوا بستر کے اندر کوئی خوف نہیں ہے. کیا ہمارے اوپر یہ زلزلے کے جھٹکے نہیں آ سکتے؟ کیا اس کیفیت سے میں اور آپ دو چار نہیں ہو سکتے؟ اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر بھی ہو سکتی. اس لیے یہ اللہ کی پکڑ سے بے خوفی اس حالت سے اپنے آپ کو نکالے. حق یہ بنتا تھا، دل نرم پڑ جاتے، توبہ کی طرف آتے، اصلاح کی طرف آتے، لیکن ہمارے دل ایسے سخت ہو گئے. اللہ کی طرف سے کوئی بھی پکڑ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی توجیحات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی تعبیریں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ زلزلہ آیا، وہ جی فلاں سائنسدان نے 2 دن پہلے پیش گوئی کر دی تھی. زلزلہ کیوں آیا جی؟ یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے زمین کو ہلا کر رکھ دیا گیا. اللہ سے ڈرنے کی بجائے کیا اس قسم کی توجیحات آج مسلمان نہیں پیش کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر ایک شور سا مچا ہوا ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اس کے ذریعے جو ہے نا جدید طریقے سے دشمنوں کو ہلاک کیا جائے گا، ان کا جانی مالی نقصان کیا جائے گا. کیا یہ بحث نہیں چھڑی ہوئی؟ یہ اس قسم کی اللہ کی پکڑ کے اوپر تعویلیں کرنا، یہ اس قسم کی سائنسی توجیحات اور سائنسی اسباب کے ساتھ اس کو جوڑنا، یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں. اللہ کا قرآن بتاتا ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. اگر اللہ کا عذاب کا ٹکڑا اگر آسمان سے گر کر ان کے اوپر آ جائے، ان کے علاقوں میں گر جائے، یہ ایسے ظالم کہیں گے یہ تہ بتہ بادل پڑا ہوا ہے، عذاب نہیں ہے. یہی تو ہم کر رہے ہیں. پھر ایک کلمہ پڑھنے والے کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی تعبیریں پیش کرتا ہے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کو اسے خوف نہیں ہے، اور ہم بھی تعبیریں پیش کریں. منافقین کے بارے میں قرآن بتاتا ہے افلا یرون، کیا دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتين، ہر سال 1 یا 2 مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے، بڑی آزمائش آتی ہے. جولائی کا مہینہ، اگست کا مہینہ، موسلادھار بارش ہوئی، سیلاب کی کیفیت اختیار کی، ملک کا تقریباً 70% اور جو حصہ ہے وہ سیلاب کے ذریعے سے آیا. ہم نے تب بھی تعبیریں پیش کی، ہم نے تب بھی جو ہے نا تعبیریں پیش کی. یہ ہو گیا، کسی نے کہا جی مس مینجمنٹ ہے، کسی نے کہا یوں کرنا چاہیے تھا. اللہ کا خوف کوئی آیا؟ کوئی خوف نہیں آیا اللہ. اور یہاں زلزلے آ رہے ہیں، ہم کافروں کی باتیں وہ جیسے باتیں کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو اپنی زبانوں کے اوپر جاری کر کے وہ جی جدید ٹیکنالوجی ہے، اللہ کے خوف کا، اللہ کے ڈر کا، اس کی گرفت کا کوئی یہاں پر ڈر نہیں ہے، کوئی خیال نہیں. توبہ کرو، اصلاح کرو، زندگیاں تبدیل کرو، اپنے اندر عملی طور پر تبدیلی لے کر آؤ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے اندر موجود ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، فرمایا ان ربکم یستعذبکم فاعذبوہ، اے کوفہ والو
تمہارا رب تمہیں موقع دے رہا ہے، اس کا دیا ہوا موقع، اس سے فائدہ اٹھا لو، یعنی توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ نشانیاں اس لیے دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خالص اور سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت گزاری کو لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔